الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. کل ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ابلیس کو سجدہ کریں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ہر ایک نے، تمام نے، جتنے بھی فرشتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اللہ کے حکم سے منکر نہ ہوا، سب نے اللہ کی بات مان کر سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس اگرچہ فرشتوں میں سے تھا نہیں، وہ جنوں میں سے تھا اور حکم فرشتوں کو تھا سجدہ کرنے کا، لیکن اغلبیت کی وجہ سے ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے انکار کیا یہ کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے. سجدہ کرنے والے جو اللہ کے نیک برگزیدہ فرشتے، ابلیس نے اللہ کے نیک برگزیدہ فرشتے جنہوں نے سجدہ کیا، تو ابلیس نے ان نیک برگزیدہ فرشتوں کے ساتھ ہونا اور ان جیسا ہونا گوارا نہ کیا. بعض آیات میں ہے کہ ابلیس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے. ابا ان یکون من الساجدین یا لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا. ایک ہے من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے وہ نہ ہوا. یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں. ابا ان یکون من الساجدین نہیں ہے، ابا ان یکون مع الساجدین. تو مع الساجدین اور من الساجدین میں کیا فرق ہوا؟ ایک ہے کہ سجدہ کرنے من الساجدین ہو سجدہ کرنے والوں میں سے، اور مع الساجدین ہو تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. اصل میں ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان خود ایک کام کر رہا ہے، ایک ہے کہ ایک انسان نیک لوگوں کے ساتھ ہے. ایک لوگوں کے ساتھ تو یعنی خود اچھا کام کرنا، من الساجدین خود سجدہ کرنا، اور ایک ہے مع الساجدین سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونا. تو نیک لوگوں کی اور اللہ کی بات ماننے والوں کی معیت، یہ بھی بڑا اعزاز ہوتا ہے. تو وہ بدبخت نہ تو خود اس نے سجدہ کیا، نہ ہی سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہوا. اس معاملے میں ان جیسا نہیں ہوا، اس نے انکار کیا، اللہ کے حکم سے انکار کر دیا. تو یہی انکار تکبر ہے. یہاں ابا اللہ نے فرمایا ہے، بعض جگہوں پر یہی واقعہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہے. کئی جگہوں پر اللہ فرماتے ہیں ابا واستکبر وکان من الکافرین. سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. تو یہی تکبر ہے. ہم کہتے ہیں تکبر کیا ہے؟ ایک انسان اپنے آپ میں فخر کرے، غرور کرے اور اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے بڑا سمجھے، دوسرے انسانوں کو اپنے سے حقیر سمجھے. یہ چھوٹا تکبر ہے. ایک انسان اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھے اور دوسروں کو پاؤں کی جوتی سمجھے، ہم اس کو تکبر سمجھتے ہیں، لیکن یہ چھوٹا تکبر ہے. یہ تکبر کا دوسرا لیول ہے. تکبر کا پہلا لیول یہ ہے کہ دوسرے انسان تو چھوڑیے، انسان اللہ رسول کو، اللہ رسول کے احکامات کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالے، اپنے سے کمتر سمجھے، اور کہ مجھ پر تو اللہ رسول کے احکامات بھی لاگو نہیں ہوتے، میں تو اللہ رسول کے احکامات سے بھی برتر ہوں، اللہ رسول کے احکامات بھی میرے جوتے کی نوک پر، نعوذ باللہ. تو یہ بڑا تکبر ہے، حق کا انکار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس. کبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا. تو لوگوں کو حقیر جاننا ہم اسے تکبر سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تکبر کا دوسرا سیکنڈری لیول ہے. پرائمری اور پہلا درجہ تکبر کا وہ حق کا انکار ہے، اللہ رسول کے حکم کی پرواہ نہ کرنا اور اللہ رسول کے حکم کا انکار کر دینا، یہ بڑا تکبر ہے. اور ابلیس نے یہ انکار کیا اور یہ تکبر کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے رسول کی بات ماننے کی بجائے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، تو خواہش کی بات ماننا گویا کہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنانا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنے
اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو، چاہے بزرگ کیوں نہیں ہیں، علماء کیوں نہیں ہیں، کچھ لوگ انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، رب بنا لیتے ہیں، جیسے یہود و نصارہ نے اپنے احبار اور اپنے رہبان کو رب بنا لیا۔ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ میں۔ کیا مراد ہے اس سے؟ کہ وہ اللہ رسول کی بات چھوڑ کر وہ اپنے علماء اور اپنے رہبان کو وہ اللہ رسول کا مقام دے دیتے ہیں۔ اصل میں رسول کی بھی اطاعت نہیں ہوتی، رسول کی اطاعت صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کی بات کرتے ہیں، وہ اپنی بات نہیں کرتے۔ علماء اگر اللہ کی بات کریں، رسول کی بات کریں تو ہمیں علماء کی بات بھی ماننی ہے، لیکن اگر علماء اپنی بات کریں اور ان کی بات کو ہم مانیں، ان کے بغیر دلیل کے حلال حرام کو ہم ماننا شروع کر دیں، تو یہ ان کو رب بنانا ہے۔ تو بہرحال ابلیس نے انکار کیا، یعنی تکبر کیا، اور اس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہے یہ کہ نہ تو ہوا مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، تو فرشتوں کے ساتھ کیوں نہ ہوا اس معاملے میں، تو نے اس معاملے میں فرشتوں جیسا رویہ، ان جیسا کردار کیوں نہ پیش کیا؟ وہ تو بڑا اچھا کردار ہے فرشتوں کا، انہوں نے اللہ کی بات مان لی، تو نے اللہ کی بات کیوں نہ مانی؟ تو فرشتوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں نہ ہوا؟ اچھا، یہاں یا ابلیس، اے ابلیس، اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین۔ ابلیس کس کو کہتے ہیں؟ شیطان کو۔ ابلیس اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے بہت مایوس ہونے والا، بہت مایوس ہونے والا۔ تو شیطان کو ابلیس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے حد درجہ مایوس ہو گیا۔ ہاں جی، ابلیس کو ابلیس اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے، چونکہ فرشتوں نے تو اللہ کی بات مان لی، فرشتوں کو اس اختیار بھی نہیں ہے، ابلیس نے انکار کیا، اس کے پاس اختیار تھا، اس نے اس اختیار کا غلط استعمال کیا، تو اب ابلیس سے غلطی تو ہو گئی۔ اب غلطی اس سے اس لیے ہوئی کہ اس کے پاس اختیار تھا، اللہ نے اس کو بات ماننے یا نہ ماننے کا اختیار دیا ہوا تھا، اس نے اس اختیار کا غلط استعمال کیا، تو اللہ کے ہاں وہ مبغوض ہوا، اللہ اس سے ناراض ہوئے۔ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اب ابلیس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اب ابلیس کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اگر اس نے اللہ کی نافرمانی کر لی تو اسے اللہ سے معذرت کر لینی چاہیے تھی، شرمندہ ہونا چاہیے تھا، اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے تھی، جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام، ان میں بھی اختیار تھا، ان سے بھی اللہ کی نافرمانی ہوئی، ابلیس کے پیچھے لگ کر، شیطان کے دھوکے اور قسموں کے پیچھے لگ کر سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی درخت کا پھل کھایا گیا۔ لیکن سیدنا آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ سیدنا آدم علیہ السلام نے شرمندہ ہو گئے، اور وہ اور اماں حوا وہ اللہ سے معافی مانگتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے رجوع فرمایا، اللہ نے معاف کر دیا۔ ابلیس کو بھی یہی چاہیے تھا، اگر اس سے گناہ ہو گیا تھا، اس سے نافرمانی ہو گئی تھی، حسد ہو گیا تھا، اللہ کا انکار ہو گیا تھا، اللہ کے حکم کا، تو اس سے شرمندہ ہو کر معافی مانگ لینی چاہیے تھی۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ جب اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا اور اللہ اس سے ناراض ہو گئے بہت زیادہ، اور اللہ نے فرمایا تو اب مردود ہے، اور اب تجھے میں جہنم میں ڈال دوں گا، تو نے میری نافرمانی کیا، وہ آگے سے شرمندہ ہونے کی بجائے، اپنے غلطی ماننے کی بجائے، دیکھیں شرمندہ کون انسان ہوتا ہے؟ جو پہلے اپنی غلطی تسلیم کرے۔ اس نے سب سے پہلے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی، اس نے اس کی توجیہ، الٹی سیدھی توجیہ پیش کی، الٹے سیدھے اس نے اس کے عذر پیش کیے، الٹے سیدھے دلائل پیش کیے۔ جب انسان غلطی کرے، انسان کو الٹے سیدھے دلائل پیش نہیں کرنے چاہیے، انسان کو اپنی غلطی ماننی چاہیے۔ اور جب انسان غلطی کرتا ہے، الٹے سیدھے دلائل پیش کرتا ہے، تو انسان کو اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ الٹے سیدھے عذر پیش کر رہا ہوں، یہ عذر صحیح نہیں ہے، غلط ہے، لیکن وہ دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے عذر پیش کرتا رہتا ہے۔ کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، تو اندر سے پتہ ہوتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، غلط کام کر رہا ہوں، لیکن وہ ایک دفعہ جھوٹ بول لیتا ہے، اب وہ اپنے جھوٹ کو نبھانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولتا ہے، 100 عذر پیش کرتا ہے، غلط عذر پیش کرتا ہے۔ حالانکہ صحیح چیز کیا ہے کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے، غلطی جن سے ہوتی ہے۔ صحیح چیز یہ ہے کہ غلطی پر شرمندہ ہونا چاہیے، سیدنا آدم علیہ السلام کی طرح، اور شرمندہ ہو کر
اللہ کے حضور معافی مانگ کر عاجزی کر کے دعا کر کے اللہ سے وہ غلطی معاف کروا لینی چاہیے، اور اللہ غلطی معاف کر دیتے ہیں۔ 100 دفعہ انسان غلطی کرے، 1000 دفعہ غلطی کرے، سچے دل سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دے۔ ابلیس اصل میں مایوس ہو گیا اللہ کی رحمت سے، جب اللہ نے اس کو ناراض ہوئے تو جہنم میں جائے گا، میں جہنم میں تجھے ڈالوں گا، تیرے پیروکاروں کو بھی۔ اب ابلیس مایوس اتنا ہو گیا کہ اس نے کہا کہ اب جو ہے اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو یہ سوچ کر وہ یعنی اس نے پھر معافی مانگی نہیں۔ اب ابلیس میں اور سیدنا آدم علیہ السلام میں فرق یہ ہے، دونوں سے غلطی ہوئی، لیکن سیدنا آدم علیہ السلام شرمندہ ہوئے اور اپنی غلطی پر تکبر نہیں کیا، اپنی غلطی کے الٹے سیدھے عذر پیش نہیں کیے اور کہا کہ مانا کہ میں نے غلطی کی ہے، تو اللہ سے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ لیکن ابلیس مایوس ہو گیا۔ مایوسی کفر ہے، یاد رکھیے۔ اصل میں ابلیس نے اللہ سے بدظنی کی۔ کیا بدظنی کی؟ ابلیس سے بدظنی کی اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ الٹے سیدھے عذر پیش کرنے لگا، پھر گناہ در گناہ، پھر کہنے لگا مجھے قیامت تک مہلت دے دیں، پھر کہنے لگا کہ اے اللہ اس انسان کی وجہ سے مجھے آپ نے گمراہ کیا، اب میں اس انسان کی دشمنی کروں گا، میں یہاں سے گمراہ کروں گا، یہاں سے گمراہ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ وہ آگے سے آگے بڑھتا گیا، گناہ در گناہ کرتا گیا، شرمندہ ہونے کی بجائے۔ اصل میں اس نے بدظنی کی اللہ تعالیٰ سے، مایوسی اس کو ہوئی اللہ کی رحمت سے، اسے یہ امید نہ ہوئی اللہ مجھے معاف کر دیں گے، اس نے بدظنی کی اللہ سے۔ مومن اللہ سے، مومن سے گناہ ہوتا ہے، غلطی، مومن بھی انسان ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، وہ اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا ہر صورت میں۔ میرے گناہ زمین و آسمان کے برابر ہو جائیں، زمین سے آسمان تک، اللہ پھر بھی مجھے معاف کر دیں گے۔ مومن اس حسن ظن سے اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میرے ان بندوں سے کہہ دیجیے اے اللہ کے رسول جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی کہ تم اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، اللہ تو سارے ہی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک انسان یعنی زمین آسمان بھر کر گناہ لے آئے اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ اسے معاف کر دیں گے، اللہ اتنی ہی مغفرت لے آئیں گے اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ کوئی بندہ اللہ سے حسن ظن تو کرے نا، کوئی بندہ اللہ کے سامنے جھکے تو صحیح، شرمندہ تو ہو۔ ابلیس کی اصل خرابی یہ ہے، اس نے اللہ سے بدظنی کی، اور یہ اللہ سے بدظنی بہت بڑا جرم ہے۔ اسی سے مایوسی پیدا ہوتی ہے، اسی سے گناہ در گناہ، جھوٹے عذر، کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ، اس نے پھر عذر پیش کیے بھی آگے آ رہے ہیں۔ شرمندہ نہ ہوا، مایوس ہو گیا، بدظنی کی اللہ سے، اور پھر راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں نہ ہوا؟ تو اس لیے ابلیس کو ابلیس کہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، یاد رکھیے۔ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، تو ابلیس کہنے لگا لم اکن، اللہ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو فرشتوں کے ساتھ کیوں نہ ہوا؟ تو ابلیس نے آگے سے عذر پیش کیا، بجائے اس کے کہ یہ کہتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، شرمندگی کا اظہار کرتا۔ اس نے شرمندگی کا اظہار کرنے کی بجائے اس نے آگے سے عذر پیش کیا، معافی مانگنے کی بجائے مایوس ہو گیا اللہ کی رحمت سے، عذر پیش کیا، غلط عذر پیش کیا، غلط بہانہ پیش کیا، کہنے لگا کہ نہیں ہوں میں کہ میں سجدہ کروں ایک بشر کو جسے اے اللہ آپ نے پیدا کیا ہو من صلصال من حمأ مسنون، کھنکتی مٹی سے، کالی گلی سڑی مٹی سے۔ اے اللہ جسے آپ نے کھنکتی اور کالی گلی سڑی مٹی سے پیدا کیا ہو، میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ میں تو آگ سے بنا ہوں، میں تو بلند و برتر ہوں، اور یہ کھنکتی مٹی سے اور یہ کالی گلی سڑی مٹی سے پیدا ہوا انسان آدم، تو میں تو برتر ہوں، یہ مجھ سے کمتر ہے، میں کمتر کو سجدہ کیسے کروں؟ تو اس نے عذر پیش کیا، غلط عذر۔ جو بندہ اپنے گناہ کا غلط عذر پیش کرتا ہے غلطی ماننے کی بجائے، وہ پھر اللہ کی رحمت سے دور ہوتا رہتا ہے۔ کبھی اپنی غلطی کا عذر غلط پیش نہیں کرنا چاہیے، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے، عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔ فرشتہ تو اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا، شیطان جنوں میں سے تھا، تو اس نے عذر پیش کیا اپنی غلطی کا غلط۔ تو اللہ نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجیم، اللہ نے فرمایا بس تو نکل جا یہاں سے، فإنك رجیم، بس تو رجیم، رجیم کا مطلب کہ جس کو دھتکار دیا گیا ہو،
رجیم رجم سے ہے، رجم کا مطلب جس کو پتھر مار کر دور کر دیا جائے، تو رجیم یعنی جس کو دھتکار دیا گیا ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، اب تو رجیم، تو دھتکارے ہوئے لوگوں میں سے. اب اللہ کے دربار اور تو اللہ کے فرشتوں کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں رہا، اب تو یہاں سے نکل جا، تو دھتکارا ہوا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، اور بے شک تیرے اوپر لعنت ہے. کس کی لعنت؟ یہاں ذکر نہیں ہے، دوسری آیت میں ذکر ہے لعنتی، میری لعنت ہے. اللہ فرماتے ہیں اور بے شک تجھ پر لعنت ہے، یعنی اللہ کی، الی یوم الدین، قیامت کے دن تک. لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری. تو اللہ نے اسے دھتکار دیا، نکال دیا، اور اللہ نے فرمایا تجھ پر قیامت تک لعنت ہے. اللہ نے فرمایا کہ تو اب نکل جائے یہاں سے، تو رجیم، تو دھتکارا ہوا ہے، دھتکارا ہوا ہے ہر خیر سے، اللہ کی رحمت سے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، اور بے شک تجھ پر لعنت ہے، یعنی اللہ کی، یعنی میری، الی یوم الدین، قیامت کے دن تک. سوال یہ ہے کہ یہ اللہ اور ابلیس کا یہ جو آپس میں اب ڈائلاگ، کنورسیشن تھی، اس کی کیا کیفیت تھی؟ یہ آمنے سامنے تھی، کیسے تھی؟ دیکھیے آمنے سامنے کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا جنت میں جانے سے پہلے، اور ابلیس تو پھر اس نے تو اللہ کی بڑی نافرمانی کی تھی. تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیسے مکالمہ ہوا. تو یہ بہرحال آمنے سامنے نہیں ہوا، اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ اس کی کیا کیفیت تھی، کیونکہ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اللہ کو نہیں پا سکتی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ قال لن ترانی، اے اللہ تو اے موسیٰ تو مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتا، یعنی قیامت سے پہلے. تو یہ مکالمہ، یہ کنورسیشن، یہ کیسے ہوئی اللہ کو پتہ ہے، لیکن یہی محسوس ہوتا ہے یہ آمنے سامنے نہیں تھی. واللہ اعلم. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا یعنی ابلیس نے، ربی اے میرے رب، فانظرنی بس ڈھیل دے دے مجھے، مہلت دے دے مجھے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے پھر اے اللہ مجھے پھر قیامت تک مہلت دے دے، بعث تک، قیامت تک، جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں مجھے اس دن تک مہلت دے دے، مجھے پھر موت نہ آئے. اب دیکھیے یہ ابلیس کی مایوسی، اور یہ ابلیس کا تکبر اور مایوسی، اور پھر گناہ در گناہ. پہلے اس نے گناہ کو عذر پیش کیا، غلط عذر پیش کیا، کہنے لگا کہ میں تو یہاں تو ہے کہ میں اس انسان کو کیسے سجدہ کروں اے اللہ جس انسان کو تو نے کھنکتی مٹی اور کالی گلی سڑی مٹی سے پیدا کیا. دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے، اس نے کہا اے اللہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا، آگ مٹی کو کیسے سجدہ کرے؟ تو گویا کہ ابلیس کا کہنا یہ تھا کہ آگ سے بنی مخلوق زیادہ افضل ہوتی ہے اور مٹی سے بنی مخلوق کم تر ہوتی ہے. یہی سوچ ان لوگوں کی ہے. مٹی سے کون بنتا ہے؟ آگ سے کون بنتے ہیں؟ جن. اور مٹی سے کون بنتے ہیں؟ بشر. کچھ لوگ ہیں جو بشر کو کمتر سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بشر کمتر ہوتا ہے، حالانکہ یہ سوچ صحیح نہیں ہے، یہ سوچ صحیح نہیں ہے. بشر تو فرشتے جو نوری ہیں ان سے بھی افضل ہو جاتے ہیں. جن تو چھوڑیں، فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر لگتی ہے اس میں محنت زیادہ. اللہ نے وعلیکم السلام وبرکاتہ، اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا فرشتوں سے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر بشر نیک ہو جائے، اپنے مقصد زندگی پر کما حقہ عمل کرے، تو اللہ اسے وہ مقام دیتے ہیں کہ فرشتوں سے سجدہ کرواتے ہیں اسے. اور صرف فرشتوں سے سجدہ نہیں کروایا، فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی تھا جو جنوں میں سے تھا، اور یہ حکم ابلیس کے لیے بھی تھا اغلبیت کے تحت. تو گویا کہ جنوں کو بھی اللہ نے تابع کیا انسان کے.
اگر ایک انسان اپنے مقصد زندگی پر کما حقہ عمل کرے تو فرشتوں کیا وہ جنوں سے بھی افضل ہے. تو ابلیس نے کہا نہیں، بشر کمتر ہے کیونکہ مٹی سے ہے، میں برتر ہوں کیونکہ میں آگ سے ہوں. تو بشر کو مٹی سے بننے والی مخلوق کو کمتر سمجھنا یہ صحیح سوچ نہیں ہے. اب کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مٹی سے بننے والا بشر نبی نہیں ہو سکتا. نبی ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ فرشتہ ہونا چاہیے، نوری مخلوق ہونی چاہیے. بھئی آپ نے بشر کو کمتر سمجھا ہے. اللہ نے تو بشر کو نبی بنایا ہے، اللہ نے جو بہتر سمجھا. تو یہ اپنی طرف سے کسی چیز کو برتر بنا لینا، اپنی طرف سے کسی چیز کو کمتر بنا لینا. بھئی پہلے فرشتوں سے پوچھ لو کہ جب سیدنا جبریل، میکائیل اور بڑے بڑے فرشتوں سے سجدہ کروایا آدم کو، تمام فرشتوں سے، تو پھر یہ کہنا کہ بشر کمتر ہوتا ہے. بہرحال اگر بشر وہ اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرے پھر تو جانوروں سے بھی بہتر ہے. تو بشر کو مٹی سے بننے والی مخلوق کو ہلکا سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے. اگر بالفرض ہم یہ مان لیتے ہیں وقتی طور پر کہ بشر کمتر ہوتا ہے، پھر بھی ابلیس کا کوئی کمال نہیں ہے آگ سے بننے میں. اگر بفرض محال یہ بات مان لی جائے کچھ لمحوں کے لیے کہ بشر کمتر ہوتا ہے اور جن افضل ہوتا ہے، سوال ہے کہ ابلیس کے جن ہونے میں، آگ سے بننے میں، اور آدم کے مٹی سے بننے میں، ابلیس کے آگ سے بننے میں ابلیس کا کیا کمال ہے، اور آدم کے مٹی سے بننے میں آدم کی کیا نقص ہے؟ اللہ نے ابلیس کو اسے پوچھ کر اس کی کسی صلاحیت کی وجہ سے تو آگ سے نہیں بنایا، اور آدم کو ان سے پوچھ کر ان کی کسی نقص اور کمی کی وجہ سے تو مٹی سے نہیں بنایا. یہ تو اللہ کے فیصلے، اللہ کی تقسیم ہے. اگر بالفرض مان بھی لیں کہ جن افضل ہوتا ہے، آگ سے بننے والا افضل ہوتا ہے مٹی سے بننے، اس نے کہا آگ اوپر اٹھتی ہے مٹی نیچے بیٹھتی ہے، تو جو اوپر اٹھتی ہے وہ افضل، اس سے بننے والی مخلوق بھی افضل ہے. یہ غلط قیاس ہے. پہلی بات ہے یہ قیاس اللہ کے حکم کے بالمقابل ہے. اللہ کے حکم کے بالمقابل تو قیاس ہو ہی نہیں سکتا. بھئی عقل استعمال، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. اللہ نے ہمیں عقل اس لیے نہیں دی کہ ہم عقل سے اللہ کو چیلنج کرنا شروع کر دیں. کتنی غلط بات ہے کہ ایک انسان مخلوق ہو کر اپنی عقل، جو کہ اللہ کی مخلوق ہے، جس کا سوچنا یہ بھی اللہ کے پیدا کرنے سے ہے، اللہ کی مخلوق ہے، وہ مخلوق انسان اپنی مخلوق عقل سے خالق کے اوپر اعتراض کرے اور خالق کے حکم پر اعتراضات کرے کہ یہ خالق کے یہ حکم تو ایسا ہے اور یہ ایسا ہے، یہ میں مانوں کہ نہ مانوں، میں اپنے عقل سے فیصلہ کروں گا. کتنی بے وقوفی کی بات ہے. عقل اللہ نے دی ہے ہمیں استعمال کرنے کے لیے. عقل کا دائرہ کار یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو سمجھنے میں اللہ کے حکم کے تابع رکھ کر عقل کو استعمال کرنا چاہیے. اللہ کے حکم میں تدبر کرنے کے لیے عقل کو استعمال کرنا چاہیے. اللہ رسول کی باتوں میں گہرائی میں جانے کے لیے عقل کو استعمال کرنا چاہیے پازیٹیو. کوئی انسان عقل کو نیگیٹو استعمال کرے، اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ کے حکم کو رد کرنے کے لیے عقل کو استعمال کرے، نبی کے حکم کو رد کرنے کے لیے عقل کو استعمال کرے، اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی؟ ایک دو ابلیس نے اللہ کے ڈائریکٹ حکم کے بالمقابل عقل کو استعمال کی. نمبر دو، جو استعمال کیا وہ بھی کتنا غلط. اس نے کہا چونکہ میں آگ سے بنا ہوں، آگ اوپر اٹھتی ہے، اور یہ آدم مٹی سے بنا ہے، مٹی نیچے بیٹھتی ہے، تو میں افضل ہوا. اب افضل مفضول کو کیوں سجدہ کرے؟ حالانکہ اگر یہ بات ہم مان لیں فرض کرتے ہوئے کہ آگ افضل ہے اور آگ سے بنی مخلوق افضل ہے اور مٹی سے بنی مخلوق کمتر ہے، پھر بھی ابلیس کا سجدے سے انکار کرنا صحیح نہیں ہے. کیونکہ حکم تو اس اللہ کا تھا جس نے، اگر ابلیس افضل بھی تھا آگ سے بننے والا، اس کو آگ سے بنایا کس نے تھا؟ اللہ نے. تو وہی اللہ حکم دے رہا تھا. آپ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ دو انسان ہیں، ایک انسان مالی طور پر کچھ بہتر ہے دنیاوی طور پر، ایک انسان بالکل کمتر ہے مالی طور پر. اگر بادشاہ انسانوں میں سے وہ مالی طور پر بہتر کو کوئی حکم دے کہ وہ مالی طور پر کمتر کو وہ سلام کرے، تو مالی طور پہ بہتر شخص یہ کہ میں تو بہتر ہوں مالی طور پر، میں کمتر کو کیوں سلام کروں؟ بھئی یہ نہ دیکھو کہ تم بہتر ہو کہ وہ کمتر ہے، تم یہ دیکھو کہ حکم کون دے رہا ہے. یہ تو میں نے انسانوں کی مثال پیش کی ہے، وہاں تو حکم دینے والا رب العالمین ہے، جو آدم کا بھی رب ہے اور ابلیس کا بھی رب ہے. جو ابلیس کہتا ہے میں آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے افضل ہوں، بھئی تجھے آگ سے پیدا کس نے کیا؟
اللہ نے، جس اللہ نے پیدا کیا ہے، اگر بفرض محال اگر آگ سے بننے والی مخلوق افضل بھی ہو، تب بھی اپنے خالق کا حکم تو مانا۔ تو بہرحال تو ابلیس نے ان باتوں پر غور کرنے کی بجائے، اپنی غلطی پر پیشما ہونے کی بجائے، اس نے اپنی غلطی پر اصرار کیا، غلط توجیہ کی، غلط دلائل پیش کیے، اور پھر مایوس ہو کر جب اس نے دیکھا کہ اب مجھے تو اللہ نے دھتکار دیا ہے، وہ کہنے لگا ٹھیک ہے اگر ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، ٹھیک ہے پھر میں جہنم میں جاؤں گا، لیکن میں پھر اب سارے بدلے لوں گا، اب ساری کسر پوری کروں گا۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے اللہ پھر مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک۔ اب دیکھیے غلطی دادا غلطی، ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ایک غلطی 100 غلطیوں کو کھینچتی ہے۔ اگر انسان شرمندہ نہ ہو تو، غلطی ماننے پر آمادہ نہ ہو تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے۔ دو رویے ہیں ہمارے سامنے، ایک سیدنا آدم علیہ السلام کا رویہ، غلطی ان سے بھی ہوئی، ایک رویہ ابلیس کا ہے، غلطی اس سے بھی ہوئی۔ اب اس کے بعد رویہ کیا ہونا چاہیے؟ غلطی ہونا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ بات یاد میں کئی دفعہ کہتا ہوں، غلطی ہونا بڑا مسئلہ نہیں ہے، غلطی انسانوں سے ہی ہوا کرتی ہے، یعنی جس کو اللہ نے اختیار دیا غلطی اسی سے ہوتی ہے، فرشتوں سے تو غلطی ہو بھی نہیں سکتی، انسانوں سے غلطی ہو سکتی ہے۔ غلطی ہونا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کے بعد کا رویہ وہ بڑا مسئلہ ہے۔ آدم علیہ السلام کا رویہ اختیار کر لیجیے، اللہ تعالیٰ نہ صرف پچھلا مقام بحال کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پہلے سے بہتر مقام دے دیتے ہیں، اور کمی بھی، وہ جو غلطی ہے وہ بھی اللہ انڈو کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، بلکہ نیکی سے بدل دیتے ہیں۔ اور جو ابلیس کا رویہ اختیار کرے اللہ معاف کرے، پھر اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو ابلیس کے ساتھ ہوا۔ تو وہ اکڑ گیا، وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے پھر، یعنی وہ مایوس بھی ہوا اور وہ اکڑا بھی۔ یہاں سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے، ہم سمجھتے ہیں جو بندہ تکبر کر رہا ہے، اللہ ابلیس کو ایک طرف متکبر کہتے ہیں، ابلیس نے تکبر کیا، استکبارہ، اور دوسری طرف اللہ کہتے ہیں وہ مایوس بھی ہے۔ مایوس کون ہوتا ہے؟ تو احساس کمتری کا شکار ہو۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو بندہ اونچے اونچے دعوے کرے، جو بندہ فخر کے اور غرور کے بول بولے، وہ اصل میں اندر سے احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ جو بندہ اندر سے احساس کمتری کا شکار ہے ہی نہیں، اسے اندر سے احساس ہے ہی نہیں کہ لوگ مجھے کمتر سمجھ رہے ہیں، یا وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہی نہیں، اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ بڑے بڑے بول بول کر، غرور کے کلمے بول کر اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کون کرے گا؟ جو اپنے اندر میں اپنے آپ کو ہلکا سمجھ رہا ہے۔ اسی لیے تکبر، جنہوں نے گرامر پڑھی ہے ان کو پتہ ہے تکبر کون سا باب ہے، تکبر یا تکبر، تکبر یہ کون سا باب ہے؟ باب تفعیل تو نہیں ہے، باب تفاعل ہے، اور باب تفاعل میں تکلف ہوتا ہے۔ تکلف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تکلف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ وہ ہوتا نہیں ہے جو تکلف سے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کو میں مثال دیتا ہوں، عام طور پہ یہ جو چھوٹی کلاسوں کے طالب علم ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس، چھٹی کرنی ہوتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ جی میرا گلا خراب ہے یا میں بیمار ہوں، بیمار ہوتے نہیں ہیں، بہانہ بنانے کے لیے۔ عربی زبان میں اسے کہتے ہیں تمرز۔ کیا کہتے ہیں؟ تمرز۔ ہم یعنی ایسے شخص کو کہتے ہیں یہ متمرز ہے، مریض سے، مریض وہ ہے جو حقیقی مریض ہے، اور متمرز کون ہوتا ہے؟ جو مریض ہوتا نہیں ہے، تکلف کر کے مریض بنتا ہے۔ اب متکبر کون ہوتا ہے؟ اسی سے متمرز اور متکبر یہ ایک ہی بات ہے، یعنی تکلف کر کے بڑا بننے کی کوشش کرنا۔ یعنی متکبر وہ ہوتا ہے مخلوق میں سے جو تکبر کرنے کی کوشش کرے، وہ ہے جو بڑا ہے نہیں، احساس کمتری اس کو ہے کہ میں بڑا نہیں ہوں، تو وہ بڑے بول بول کر، یا آپ سمجھے کہ وہ سیدھا کھڑا نہیں ہوتا، وہ اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو کر اپنے آپ کو، اپنا قد اونچا کرنے کی کوشش کرتا ہے تکلف کے ساتھ۔ ابلیس کو متکبر بھی کہا گیا اور ابلیس کو جو ہے وہ مایوس بھی کہا گیا، تو اسے سمجھ آتی ہے ہمیں حقیقت۔ تو بہرحال ابلیس نے اللہ سے کہا اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک۔ اللہ نے کہا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، پس بے شک تجھے مہلت دے دی گئی، إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، ایک معلوم وقت کے دن تک، یعنی قیامت تک تجھے مہلت دے دی۔ اس سے پتہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے نافرمانوں کی دعا بھی سن لیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ ہماری دعا نہیں سنتا، بھئی اللہ گناہ گار تو چھوڑیں، اللہ نے تو ابلیس کی دعا بھی سنی ہوئی ہے۔
یہ سمجھنا اللہ ہماری دعا نہیں سنتے، یہ بھی ابلیس کا وسوسہ ہے۔ اللہ دعا سن لیتے ہیں، نافرمانوں کی بھی سنتے ہیں، فرما برداروں کی بھی سنتے ہیں، نافرمانوں کی بھی سنتے ہیں۔ اسی پر بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔